فتح مکہ کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، پورا مکہ اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا تھا۔ قریش جو کبھی سب سے بڑے دشمن تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو چکے تھے۔ عرب کے دوسرے قبائل بھی اسلام کے اثر میں آنے لگے تھے، مگر کچھ قبائل کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل جائے۔ ان میں سب سے نمایاں دو بڑے قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف۔ ان قبائل کو ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں کی طاقت مزید بڑھ گئی تو ان کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ان کے نوجوان سردار مالک بن عوف نصری نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ نہ کیا تو بعد میں ہمیں کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس نے طائف کے ارد گرد کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا۔ جب لشکر تیار ہوا تو وہ 20,000 کے قریب تھے۔ مالک بن عوف نے حکم دیا کہ عورتیں، بچے اور سارا مال بھی ساتھ لایا جائے تاکہ کوئی سپاہی میدان سے نہ بھاگ سکے۔ ایک بوڑھا اور تجربہ کار جنگجو درید بن سما بولا کہ عورتیں اور بچے ساتھ لے جانا کمزوری ہے، اگر شکست ہوئی تو سب کچھ ہاتھ سے جائے گا، مگر جوان سردار نے اس کی بات نہ مانی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے لشکر کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ 12,000 مجاہد تیار ہوئے، 10,000 وہ تھے جو فتح مکہ میں شریک ہوئے تھے، اور 2,000 نئے مسلمان جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم کثرت کی وجہ سے کبھی نہیں ہاریں گے۔ یہی خیال دراصل اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بننے والا تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک گہری وادی ہے، وادی حنین، پہاڑوں سے گھری ہوئی، صبح کے وقت دھندلی اور خاموش۔ حوازن نے رات ہی کو وہاں جا کر اپنے سپاہی چھپا دیے تھے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، مسلمان لشکر وادی میں اترنے لگا۔ اچانک پہاڑوں کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تیروں کی بوچھاڑ نے صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ نئے مسلمان گھبرا گئے، کچھ پرانے بھی پیچھے ہٹنے لگے، مگر اس شور میں ایک مضبوط اور بلند آواز گونج رہی تھی، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو اپنی سفید خچر پر سوار تن تنہا دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند جاں نثار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ عنہ اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ جو اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کو پکارو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گرجدار آواز وادی میں گونج اٹھی۔ انصار و مہاجرین جو دور جا چکے تھے، جیسے ہی یہ آواز سنی پلٹ آئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، دشمن کی طرف پھینکیں اور بد دعا فرمائی۔ اسی لمحے اللہ کی مدد نازل ہوئی، مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا، دشمن کے قدم اکھڑ گئے، حوازن کے لوگ بھاگنے لگے۔ مالک بن عوف اپنی جان بچا کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا، ہزاروں اونٹ، بکریاں، سونا چاندی، عورتیں اور بچے، سب کچھ جیرانہ کے مقام پر جمع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تقسیم نہ کی، بلکہ فرمایا کہ دیکھو شاید حوازن کا وفد آئے۔ چند دن بعد حوازن کے بزرگ مسلمان ہو کر آئے، ان کے چہروں پر دکھ کے آثار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اہل و عیال آپ کے قبضے میں ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور اسلام لاتے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اختیار رکھتا ہوں، مگر باقی مسلمانوں کا مال ان کی رضا سے ہی لوٹا سکتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ جو چاہے اپنا حصہ اللہ کے لیے واپس کر دے۔ سب نے خوشی خوشی اپنا مال واپس کر دیا۔ یوں حوازن کے عورتیں اور بچے آزاد کر دیے گئے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دشمن کے دل بھی پگھل گئے۔ اسلام کی رحمت اور عدل سب پر ظاہر ہو گیا۔ غزوہ حنین نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ کامیابی صرف ایمان اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے۔ کثرت تعداد یا طاقت پر غرور تباہی لاتا ہے۔ رحم، عدل اور معافی اسلام کی اصل طاقت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور بہادری ہمیشہ ایمان والوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ غزوہ حنین دراصل ایمان کی فتح تھی، وہ دن جب اللہ نے دکھا دیا
کہ جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔